پہاڑوں میں رہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، مگر ایک چنگھاڑ تھی کسی فرشتے کی، جس کی بنیاد پہ ان کے محلات درہم برہم ہو گئے اور وہ پہاڑوں میں دفن ہو کر کے رہ گئے۔ حضرات، یہ عاد اور سمود، یہ دونوں قومیں جزیرۃ العرب میں رہتی تھیں، اور ان کے واقعات سے حجاز والے اچھی طرح واقف تھے، اور ان کی تباہی کی داستانیں بھی زباں زد تھیں، اور ان کی آبادیوں کے آثار بھی انہوں نے دیکھ رکھے تھے۔ اس لیے ان قوموں کا تذکرہ مکے والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے کیا گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے انبیاء کرام کی باتیں نہیں مانی تو ان کو تباہ کر دیا گیا، تم بھی اگر پیغمبر اعظم کی اسی طرح مخالفت کرو گے تو تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے۔ فرعون اگرچہ مصر کا بادشاہ تھا، مگر حجاز والوں میں اس کی غرقابی کے واقعات یہودیوں کے ذریعے سے معلوم تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شام اور مصر میں حجاز کے لوگ تجارت کرنے جاتے تھے، تو ان کے ذریعے سے انہوں نے فرعونہ کے واقعات سن رکھے تھے، تو اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب اس نے مظالم کی انتہا کر دی تو اس کی پوری قوم کو غرقاب کر دیا گیا۔ غرق ہونے سے پہلے اس نے کہا تھا ہم ایمان لائے برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر علیہ السلام، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کہ عذاب اس نے دیکھ لیا تھا۔ ایمان وہی قابل قبول ہے جو غیب کی بنیادوں پر پیغمبر کی بات مان کر بغیر دیکھے ہوئے جو ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ المال حبًا جمًّا۔ پس آدمی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمانے کے لیے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن جب اس کے اوپر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تمہیں دولت ملتی ہے تو تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس بات پہ آمادہ نہیں کرتے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اور تم میراث کا مال سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اس میں جو دوسروں کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ تم مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اسے خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا نہیں، اور مال کس کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دینے والا، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یا اس سے بغاوت کر کے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق برائیوں کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اور مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو یا صبر کرتے ہو۔ مگر کافروں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو مال دیا گیا ہے اس لیے کہ ہم اس عزت کے مستحق ہیں، اور مساکین کو نہیں دیا گیا اس لیے کہ وہ اس بات کے مستحق نہیں ہیں، کہ انہیں نہیں تھے کہ انہیں مال دیا جاتا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو مساکین پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں، اگر وہ اس کے مستحق تھے تو اللہ چاہتا تو خود انہیں دے دیتا، بجائے اس کے کہ وہ مساکین کی مدد کریں وہ ان کی توہین کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا۔ بلا شبہ جب زمین ٹکرا کر
ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، پاش پاش کر دی جائے گی، اور آپ کا رب اور فرشتے، رب سے مراد اللہ کا حکم، اور فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے۔ وجیہ یومئذ بے جہنم، اور اس روز جہنم کو تمہارے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز انسان سوچے گا، اپنی غلطیوں کو یاد کرے گا، لیکن اس وقت اس کا سمجھنا اور جاننا فائدہ نہیں دے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ سودا کر لیا ہوتا، کچھ اعمال خیر بھیج دیے ہوتے نے، ہم نے جیتے جی نیکیاں بھیجی ہوتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس روز اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو جو عذاب دیا جائے گا خدا کی طرف سے، اس کے جیسا کوئی عذاب نہ دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جن زنجیروں میں جکڑا جائے گا اس طرح سے کوئی اور بھی جکڑنے والا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور آخرت میں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کافروں کا معاملہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کی نعمتوں کو غلط راستے پہ خرچ کریں گے، مساکین کے ساتھ توہین آمیز سلوک کریں گے، ان پر اپنا مال نہیں خرچ کریں گے، اور وراثت کو خود ہی ہڑپ جائیں گے، ان میں جن کا حق ہے اسے نہیں دیں گے۔ حضرات، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسلمان عام طور پہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر باپ مر جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، تو اس کی جائیداد کا مالک وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں بڑا لڑکا مالک ہو جاتا ہے، ہندوؤں میں اور مغربی تہذیب اور کلچر میں بیوی مالک ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وراثت کے میں حقوق متعین کیے ہیں۔ ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے۔ ان سارے حقوق کو دینا بے پناہ ضروری ہے، جس کا جتنا حصہ مقرر ہے۔